وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ لوگوں ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، وجہ النہار، دن کی ابتدا میں، وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کی انتہا میں کافر بن جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ یہ بڑی سازش تیار کی گئی۔ رات کو انہوں نے منصوبہ بنایا اور کہا کہ صبح حضور کی بارگاہ میں جا کر کہیں گے کہ آپ نبی و آخر الزماں ہمیں لگتے ہیں، آخری نبی آپ ہی محسوس ہوتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر لوگوں میں بڑا مشہور کریں گے کہ بڑے بڑے یہودی سردار ایمان لے آئے، اور جب پروپیگنڈا ہو جائے گا پھر شام کے وقت سب دوبارہ کافر ہونے کا اعلان کر دیں گے، پھر اس کا پروپیگنڈا کریں گے اور لوگوں میں یہ شور مچائیں گے کہ ہم تو نبی آخر الزمان سمجھ کے گئے تھے، مگر جب اندر جا کر دیکھا نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ آخری نبی نہیں ہے۔ اس طرح مسلمان شک میں مبتلا ہوں گے اور کئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے رات کو منصوبہ بنایا اور ان کا منصوبہ ابھی تکمیل کے مراحل میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، اور صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مسلمانوں کو سنائی۔ یہودیوں کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ہم نے منصوبہ بنایا، یہ منصوبہ ظاہر ہو گیا۔ اب ایمان لانے میں کوئی چیز باقی نہ رہی تھی ان کے لیے، انہیں یقین آ جانا چاہیے تھا کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، کہ ہمارے منصوبے کی خبر اللہ نے انہیں دے دی، مگر ضد کا کیا علاج کیا جائے، یہ ایسے ضدی تھے کہ وہ ایمان نہ لائے۔ یہودیوں نے جن لوگوں کو یہ کہا کہ صبح کے وقت جاؤ اور ایمان لے آؤ، یعنی ایمان کا جھوٹا اظہار کرو، ان سے یہ بات بھی کہی، وَلَا تُؤْمِنُوا، تم یقین مت کرنا کسی کی بات کا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اسی کی بات کا یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ یعنی انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جنہیں ہم بھیج رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کہیں واقعی ایمان نہ لے کر آ جائیں، اس لیے انہیں پختہ کرنے کی کوشش کی کہ تم جب جانا تو کوئی بات توجہ سے سننا ہی نہیں کہ کہیں تم اپنے باطل دین سے ہٹ نہ جاؤ۔ قل، آپ فرمائیے، ان الہدی ھدی اللہ، بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، جس کے نصیب میں یہ چمکدار مقدر ہے واقعی حضور کے معجزات دیکھ کر ضرور ایمان لے آئے گا۔ اور انہوں نے، ان یہودیوں نے جن لوگوں کو بھیجنے کے لیے تیار کیا، ان سے انہوں نے یہ بھی کہا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اور اس بات کا یقین مت کرنا کہ جیسا تمہیں دیا گیا اس کی طرح کسی اور کو بھی دیا گیا، یعنی جس طرح توریت ہمیں ملی ہے، کوئی آسمانی کتاب کسی اور قوم کو ملی ہے یا قرآن آسمانی کتاب ہے، اس بات پہ یقین نہ کرنا۔ او یحاجوکم عند ربکم، اور اس بات کا بھی یقین نہ کرنا کہ کوئی تم سے تمہارے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، دلیل قائم کرے گا اور یہ کہے گا مالک و مولا، یہ باوجود جاننے کے ایمان نہیں لاتے۔ اس بات کا کوئی خوف تم اپنے دل میں نہ رکھو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، بے شک سارا فضل اللہ کے دستے قدرت میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت اس کے لیے خاص فرما دیتا ہے، اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا فضل اور اپنی رحمت عطا فرمائے۔ ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر تو انہیں ڈھیر سونے کا امین بنائے تو وہ تجھے وہ ڈھیر سونا واپس دے دیں گے۔ اہل کتاب کی دو قسمیں قرآن نے بیان کی، ایک تو وہ ہیں جو توریت پر عمل کرنے والے ہیں، انجیل پر عمل کرنے والے ہیں، انہیں اگر
ڈھیر دولت کا بھی امانت دار بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ جب وہ اتنے امین ہیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ توریت کے بھی وہ امین ہیں، نہ تو وہ توریت میں رد و بدل کرتے ہیں، نہ وہ توریت کے احکام چھپاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیدار کیا تو دیکھتے ہی حضور پر ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان یہودیوں میں سے، توریت کے ماننے والوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تو انہیں 1 دینار سونے کی 1 اشرفی کا امین بنائے، امانتاً اس کے پاس رکھوائے، لا یؤدیہ الیک، وہ تجھے واپس نہیں کریں گے۔ اتنے امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ الا ما دمت علیہ قائما، ہاں جب تک تو ان پر کھڑا رہے تیری امانت ضائع نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی تو یہاں سے ہٹا یہ تیری امانت کھا جائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی امانت میں خیانت کرے، توریت میں رد و بدل کر دے، توریت کی باتوں کو چھپائے، تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی بڑا خائن اور خیانت دار ہے۔ اس لیے یہ لوگ بڑے خائن ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہماری پکڑ امیین کے بارے میں نہیں ہوگی۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہودی ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، وہ عیسائی ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، لہذا وہ انہیں امی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کا ہم کچھ بھی بگاڑ لیں، انہیں دھوکہ دے دیں، ان کی امانت میں خیانت کریں، کل بروز قیامت ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ جب پکڑ کا خوف ہی نہیں تو وہ 1 نمبر کے خائن بن گئے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر یہ بات غلط کہتے ہیں۔ ایسی کوئی بات توریت اور انجیل میں نہیں کہ خیانت کرنا جائز ہو جائے اور لوگوں کی امانتیں ہڑپ کرنا جائز ہو جائے جو توریت کا ماننے والا نہ ہو۔ بلکہ آپ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے جو دشمن تھے کافر، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق مانتے تھے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اہل مکہ کی کئی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں، اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبح یہ امانتیں جن کی ہیں انہیں واپس کر کے مدینے پہنچ جانا۔ امانت کی حفاظت کا درس ہر آسمانی کتاب میں دیا گیا۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم یہودی اور عیسائی کے علاوہ جس کو بھی دھوکہ دو گے، امانت میں خیانت کرو گے، تمہارے لیے جائز ہے۔ ایسی کوئی بات آسمانی کتاب میں نہیں۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جو اپنے وعدے کو پورا کرے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی کون شخص ہے؟ اس کی قرآن نے تعریف جگہ جگہ فرمائی، اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، متقیوں کا ذکر کیا گیا۔ اب جو متقی نہیں ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو ہمیں متقی بنا دے، اور گناہ گار سیاہ کاروں کے لیے جو عذاب کا ذکر ہوا، اے پروردگار تو ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے حاصل کرتے ہیں، وہ ایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے حاصل کرتے ہیں، ثمنا قلیلا، دنیا کی ذلیل دولت، قلیل دولت، فانی دولت، دنیا کی ذلیل دولت کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں، عہد کو توڑتے ہیں، اپنی قسموں کو توڑتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
ولا يكلمهم اللہ، اور ان سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک یہودیوں میں سے ایک گروہ گزرا، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو موڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ یہودی کیا کرتے کہ جب توریت کی تلاوت کرتے کسی مسلمان کے سامنے، تو تلاوت کرتے کرتے اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے، اور پڑھنے کا اسٹائل ایسا ہوتا کہ آدمی سمجھے یہ توریت میں بات لکھی ہوئی ہے، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ یہ اضافہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا انجام بہت برا ہے۔ ذرا سوچیں، جو عیسائی یا یہودی قوم اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ کیا مسلمانوں کی کبھی خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہو سکتی ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے 25 دسمبر کو کرسمس نعوذ باللہ من ذالک مناتے ہیں، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ٹی وی پر ان کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے نادان ہیں کہ چرچوں میں جاتے ہیں، بلکہ اسے جانا آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں، روشن خیال ہیں، ہم جدید ذہن رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے دوستی کرنے سے منع کیا، تو ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بعض نادان ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں کہ جس میں گیت گائے جاتے ہیں اور جس میں کفریہ اور شرکی اشعار پڑے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ تو اس بات کو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ اس طرح اس دن کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی آمد ہوئی، اور ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے گیت کو سننا، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو صرف آپ نے یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، تو میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور یہودی تہذیب پر بھی عمل کروں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جو تہذیب اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ رسم و رواج، ان کی فیشن، ہر ایک کو ٹھکرا دیجیے، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ علماء اس پر تحقیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کافر کے تہوار کی دو قسمیں ہیں، ایک تہوار ہے اس کا قومی تہوار ہے، اور ایک اس کا مذہبی تہوار ہے۔ قومی تہوار منانا مسلمانوں کے لیے، کافر کا قومی تہوار منانا جو کافروں کے لیے خاص ہو وہ حرام ہے، اور مذہبی تہوار منانا کفر ہے۔ مثلا کوئی سلیب گلے میں شوکیاں لٹکا لیتا ہے تو سلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، تو چاہے مذاق میں لٹکائے وہ کافر ہو جائے گا، وہ شادی شدہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے عیسائی خوش ہو کر ہمیں گلے سے لگا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کا بیٹا کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹ باندھے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالی کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر، جب ان سے کہا جائے کہ تم اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم یہ کیوں کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالی جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، جس کو نبی بنائے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ثم یقول للناس،
کہ وہ لوگوں سے کہے کونو عباد لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو، مجھے بیٹا بنا لو یا مجھے خدا سمجھ لو. یہ کوئی نبی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو. وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو. توریت اور انجیل آسمانی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے. کوئی نبی کوئی رسول یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تم میری پوجا کرو، میری عبادت کرو. وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا درس دیتے ہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور نہ ہی انبیاء یہ حکم تمہیں دیں گے کبھی بھی. وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبیوں کو خدا بنا لو. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں معجزات کا اظہار کیا وہاں فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ طاقتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، مجھ میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لہذا تم جھوٹ باندھتے ہو، نہ صرف تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر بھی جھوٹ باندھتے ہو. حضرت عزیر کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر جھوٹ باندھتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے.